صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ انسان بہت دور تک دیکھ لیتا ہے مگر اپنے گریبان میں نظر نہیں جاتی۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر چیز کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ جڑے رہے تو ہی لگتا ہے گھر خوشی کا نشان، بکھر گئے تو یہ پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، حقیقت میں سچ نہیں بلکہ ہمارے بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود انہی لوگوں سے دوستیاں پال لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ظالم طاقتور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مظلوم بٹا ہوا ہے۔ تم جانتے ہو محبت کرنے والوں کی نظر میں دنیا کی کل آبادی کتنی ہوتی ہے؟ صرف ایک شخص جو تم پر اعتبار کرے، اسے دھوکہ دینا کفر ہے۔ کبھی کبھی انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ وہ خوشی سے زیادہ سکون چاہنے لگتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی، انہیں جھکنا بھی پڑتا ہے، گرنا بھی پڑتا ہے اور ترسنا بھی پڑتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کی نہیں۔ دوسروں کے سہارے جنازے چلا کرتے ہیں، زندگی نہیں۔ مرنے سے بھی بدتر ہے احساس کا مر جانا۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ دل میں رکھی باتیں آدھا دل مار دیتی ہیں۔ رشتوں کی تھکاوٹ میں پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ ہم اکیلے ہو جانے کے ڈر سے بے قدروں سے بندھے رہتے ہیں۔ چاند میسر ہو جائے تو داغ نظر آنے لگتے ہیں۔ ہم نے ماضی کا ہر ورق پلٹا، ہم کو ہر بات کا ملال ہوا۔ مسلسل جاری ہے ہم میں ہی تعمیر ہماری، کہیں سے بنتے ہیں تو روز کہیں سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی اچھا ہے کہ صرف سنتا ہے، دل اگر بولتا تو قیامت ہوتی۔ امید کم رکھو، خوشی زیادہ ملے گی۔ اور پھر ہم روحوں کے درد کو دوائیوں سے ختم کرتے کرتے خود ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی مکمل ہونے کی خواہش میں ہم پہلے سے زیادہ ادھورے ہو جاتے ہیں۔ ہم اکثر چیزیں خود سے تصور کر کے بڑی غلطی کر دیتے ہیں۔ جب الفاظ نہ ہوں تو سننے والا خدا ہی ہوتا ہے۔
ڈاکٹر عبدالکلام فرماتے ہیں، میں نے گھر میں چڑیا پالی لیکن ایک دن وہ اڑ گئی، پھر ایک گلہری پالی، وہ بھی بھاگ گئی، پھر میں نے آنگن میں ایک درخت لگایا اور چڑیا اور گلہری دونوں واپس آ گئے۔ چاند ثابت کرتا ہے کہ کچھ چیزیں فاصلے پر ہی اچھی لگتی ہیں۔ زندگی میں سب سے قیمتی تحفے اگر دیں کسی کو تو دعائیں، وقت، عزت، اعتبار، ایمانداری اور مخلصی دیں۔ جب جدائی کا یقین ہو جائے تو محبت بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ مخلص انسان کا ساتھ ہے۔ بعض مرتبہ خوشی سے لی گئی تصویریں بعد میں آپ کو اداس کر دیتی ہیں۔ مسکرایا کرو پھول کی طرح تاکہ کانٹے حسد کریں۔ جب ہم تمام فیصلے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو ان فیصلوں پر سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ گھومنے نکلا تو کتنی بھیڑ تھی، سوچنے بیٹھا تو تنہا رہ گیا۔ عمر کتنی منزلیں طے کر چکی، دل جہاں ٹھہرا تھا ٹھہرا رہ گیا۔ زندگی میں کبھی کبھی دھن کی کیفیت بھی ہونی چاہیے، جہاں آپ کو اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ جو کوئی جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالم گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اپنی خوشی کی چابی کبھی کسی اور کی جیب میں نہ ڈالیں۔ جب تم دلوں میں داخل ہو جاؤ تو ان میں خوبصورتی سے رہا کرو۔ تم جو بھی ہو، اگر تمہاری زبان محبت ہے تو تم خوبصورت ہو۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ دلوں کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا پڑتا ہے۔ ہم بڑے نہیں ہوتے، بس بچپن کو اپنے اندر چھپا لیتے ہیں۔ ہم بھولتے نہیں، چیزوں کو یادوں کی الماری میں سنبھال لیتے ہیں۔ ہم بدلتے بھی نہیں، بس بدل کر کردار نبھاتے رہتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جو خوف کے عارضے میں مبتلا ہے، محبت کا خوف، نظر بد کا خوف، لوگوں کا خوف، ہر چیز کا خوف سوائے اللہ کے۔ چالاکی 4 دن چمکتی ہے اور ایمانداری عمر بھر۔ کہتے ہیں کہ دکھ بانٹنے کے لیے ایک شخص ہی کافی ہوتا ہے، محفلیں تو صرف تماشے دیکھنے کے لیے لگتی ہیں۔ لوگ اس بات کا دفاع نہیں کرتے جو صحیح ہے، وہ دفاع کرتے ہیں
جو انہیں پسند ہے۔ جس کے پاس جینے کا کوئی سبب ہو وہ ہر طرح کی آزمائش برداشت کر سکتا ہے۔ اپنی ضمیر کی کھڑکی کھلی رکھیے، یہ آپ کی روح کو ٹھنڈی ہوا پہنچاتی رہے گی۔ جو رشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں یا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم تمام عمر ان سے ملتے جلتے چہروں، لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مسافر وقت کے ہاتھوں بوسیدہ ہو گیا، مگر خواب ابھی تک نئے ہیں۔ اگر کسی کو احساس ہی دلانا ہے تو اس کی غلطی کا دلائیں، اس کے غلط ہونے کا نہیں۔ بس قبر تک جانے کے لیے ہم کون کون سی تکلیفوں سے گزریں گے۔ سچ کہا ہے کسی نے، مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ خلوص کے رشتے کبھی بوجھ نہیں لگتے۔ جب آپ ڈھونڈنا چھوڑ دیتے ہیں تب آپ کو سب مل جاتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، کچھ مدت گزر جانے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر خدا تمہیں تمہارے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو تم ڈوب جاتے، اور کل کو تم کہو گے دیکھو میرے رب نے مجھے رسوا نہیں کیا، میں نے اسے پکارا، صبر کیا اور اس نے میری دعا قبول کی۔ زندگی کو زیادہ دور تک اور لمبا تصور نہ کیا کرو، اس کے اور تمہارے بیچ کوئی وعدہ نہیں۔ ہر وہ چیز جس سے آپ کا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ اگر تم ہر رات دوا لیے بغیر سو سکتے ہو، اگر پرندے، پھول، پہاڑ اور سمندر اب بھی تمہیں متاثر کرتے ہیں تو تمہیں گھٹنوں کے بل جھک کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں، زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ جہالت سے زیادہ بڑی آزمائش علم ہے، جاہل کا تھوڑا سا ادب بھی بہت سارے علم پر فوقیت پا جاتا ہے۔ وہ دل جو پریشان ہو انہیں نیند کا شوق نہیں رہتا۔ بہت کچھ غلط ہوگا سب صحیح ہونے سے پہلے۔ نیکی ایسے کرو جیسے بارش جگہ نہیں دیکھتی، برس جاتی ہے۔ سب سے اچھی کہانی اور سب سے بہترین تصویر ہماری اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ اس کو اور کتنا سدھارا جا سکتا ہے۔ دیکھ ساتھی، تو سکھ اور دکھ دونوں کا ہوتا ہے، تو اپنے دکھ گنوا مجھے۔ بات وہ جو بھیتر کی ہو، بیج ہو چھلکا نہ ہو، جو بیتی ہو جگ بیتی نہیں، آپ بیتی ہو، باقی سب جھوٹ، دکھلاوا، بہلاوا۔ خوش قسمتی ہوتی ہے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں انسان راستہ بدل کر گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ مرہم بس آسمانی اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ تو ہمیشہ ہی سنتا ہے، تو ہے جو اللہ سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی نماز پر قائم رہو، کیونکہ اگر تم نے
اسے کھو دیا تو باقی سب کچھ کھو دیا۔ نیک صحبتیں انسان کے دل میں حیا پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ جو تمہارا نہیں وہ ہاتھ میں آ کر بھی چلا جاتا ہے، اور جو تمہارا ہے وہ ناممکن ہو کر بھی مل جاتا ہے، ایسے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہمیں مہنگی چیزیں پسند ہیں، مثال کے طور پر وقت، وفاداری اور محبت۔ خدا کے بنائے ہوئے رشتے ہمیشہ ہی ہمارے بنائے ہوئے رشتوں سے بازی لے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، پر ہمارا ذہن اگر یہ سوچ لے کہ ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ انسان تب نہیں مرتا جب وہ مرنا چاہتا ہے، وہ تب مرتا ہے جب اس کے دل میں کبھی نہ مرنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ زندگی کا ایسا سرمایہ ہوتے ہیں کہ جن کی خوشی کے لیے عمر بھر کے دکھوں کا سودا گوارا کر لیا جاتا ہے۔ فائدے کی بنیاد پر تعلق بنانا کمزور لوگوں کی نشانی ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل ہے اور کم عقلی کی نشانی ہے۔ درخت کی طرح بنو اور مرے ہوئے پتوں کو گرنے دو۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت اور شرف چاہتا ہے وہ زندگی بھر ذلیل رہے گا۔ گناہ کا آسان ہو جانا یا گناہ تک آسانی سے رسائی ہو جانا یہ بھی آزمائش ہے، اور یہ بہت ہی سخت آزمائش ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کی موت کی ایک نشانی یہ ہے کہ برائیوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے۔ آپ فرماتے ہیں، سلامت دل وہ ہے جو شرک، خیانت، کینہ، حسد، بخل اور تکبر سے پاک ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو پہلے ہی اپنی غلطی کا ازالہ بھگت رہا ہو، اسے اس کی غلطیوں کا احساس دلانا وہ بھی بار بار بڑی بری بات ہے۔ گناہوں کے صحرا میں استغفار کرنے والوں کے قافلے بچ جاتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب لوگوں کے دل دنیا کی محبت سے اس قدر بھر جائیں گے کہ اللہ کا ڈر ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بالکل اسی طرح جیسے مشکیزے کو لبالب بھر دیا جائے تو اس میں کسی اور چیز کی جگہ نہیں رہتی۔ اے ہمارے رب، ہم تجھے ناکامی میں یہ جانتے ہوئے بھی پکارتے ہیں کہ ہم انتہائی برے بندے ہیں، لیکن تو کیا ہی کمال خوبصورت رب ہے۔ ایک شخص نے اپنے شیخ سے کہا، میں گناہ کرتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا، توبہ کرو۔ اس نے کہا، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ شیخ نے فرمایا، پھر توبہ کرو۔ کہا، میں پھر گناہ کر گزرتا ہوں۔ فرمایا، پھر توبہ کرو۔ وہ کہنے لگا، آخر کب تک؟ فرمایا، جب تک تم شیطان کو غمگین اور رسوا نہ کر دو۔ جب تک سورج اندھیروں کے بعد نکلتا رہے گا، مایوس لوگ جان لیں کہ مستقبل میں ایک امید باقی ہے۔ میرا خواب ہے کہ میں اس زندگی سے اسی پاکیزگی کے ساتھ نکلوں
جس کے ساتھ میں اس میں آیا ہوں۔ کچھ دوریاں دل طے کرتے ہیں، پاؤں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے والا پہنچ نہیں سکتا، اور شک کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ میں ان سے ڈرتا ہوں جن سے میں محبت کرتا ہوں، کیونکہ صرف وہی ہیں جو مجھے تکلیف دے سکتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارا تھوڑا بھی قبول فرما لے۔ لوگ تیرے پاس پہاڑوں جیسے اعمال لے کر پیش ہوتے ہوں گے، لیکن ہم ایک مٹھی بھر لے کر پیش ہوئے ہیں، جس میں صرف ہماری روح ہے۔ ایک دن ہم بغیر الوداع کہے ہی رخصت ہو جائیں گے۔ ہم جو چاہتے ہیں اور جو نہیں چاہتے، سب یہیں رہ جائے گا۔ لوگوں کے نظریے کے مطابق زندگی جینا بہت مشکل ہے۔ اپنے تمام عیبوں کے باوجود اگر میں اپنی ہی نظر میں اچھا بن سکوں تو یہ کافی ہے۔ دین کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو جان لے کہ میں تیرے معاملات کی تدبیر کس طرح کرتا ہوں، تو تجھے پختہ یقین ہو جائے کہ میں تیرے ماں باپ سے زیادہ تجھ پر مہربان ہوں، اور تیرا دل میری محبت میں پگھل جائے۔ وہ یوسف کو مارنا چاہتے تھے، یوسف نہیں مرے۔ انہوں نے انہیں بیچ دیا تاکہ وہ غلام بن جائیں، لیکن وہ بادشاہ بن گئے۔ بس آپ مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ کی مرضی سب سے بڑھ کر ہے۔ کتنے ہی طاقتور ہیں کہ زمانے نے ان کی طاقت چھین لی، پھر ان پر لوگوں کو ترس آنے لگا، جبکہ کبھی ان سے حسد کیا جاتا تھا۔ ہم لہروں کو روک نہیں سکتے، لیکن تیرنا سیکھ سکتے ہیں۔ یہی زندگی ہے جو صبر سکھاتی ہے۔ خوشی پھیلنے والی چیز ہے۔ خوش رہنے والے لوگوں کے ساتھ گھل مل جائیں، آپ بھی خوش رہیں گے۔ شکریہ ان سب لوگوں کا جنہوں نے ہمارے دلوں میں خوبصورت نقشے چھوڑے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک دن ہمارے پاس محبت کرنے کی طاقت تھی۔ اگر رب میری عبادت کے مطابق رزق عطا فرماتا، میں تو دنیا میں پانی کا گھونٹ نہ چکھ سکتا۔ آدھا سکون دوسروں کو نہ دیکھنے میں ہے، آدھی شائستگی اس بات میں ہے کہ جس چیز سے آپ کا کوئی لینا دینا نہ ہو اس میں مداخلت نہ کریں، اور آدھی حکمت خاموشی میں ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے فن میں مہارت نہیں رکھتے تو آپ بہت کچھ گوا دیں گے، اور ان میں پہلی چیز آپ کا سکون ہے۔ اپنا انتخاب اچھا کرو تاکہ انجام خوشبو جیسا ہو۔ دوری کے باوجود دل جڑے رہتے ہیں۔ اس دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ کبھی خوشی دیتی ہے تو کبھی غم تو کبھی دھوکا، اور پھر یہی کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ انسان اسی کے ساتھ ہی پھل پھول سکتا ہے جو اسے سمجھ پاتا ہے۔ کچھ دروازے تب تک نہیں کھلتے جب تک ہم ان کی جانب قدم نہیں بڑھاتے۔ نماز قضا کرنے کی عادتیں نہیں لگانی چاہیے۔ نماز قضا ہونے لگیں تو دل بھی قضا ہو جاتے ہیں، مردہ، کھوکھلے، بے چین، بے سکون۔
ہر غم دور ہو جاتا ہے سوائے گناہوں کے غم کے۔ اگر دل میں لالچ ہے تو اوپر سے تعریف کرنا چاپلوسی ہے، اگر دل میں نفرت ہے تو اوپر سے تعریف کرنا منافقت ہے۔ آپ کے اخلاق کا اس سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں، آپ کے اخلاق کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ناپسندیدہ لوگوں سے کس طرح پیش آتے ہیں۔ بے زبان عمل بہترین نصیحت ہے۔ نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ عقل مند خاموش رہنے کا موقع ڈھونڈتا ہے اور نادان بولنے کا۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ غیبت کبھی خاموش نہیں رہتی، اپنے کرنے والے کو رسوا کر کے چھوڑتی ہے۔ جب ہجوم فیصلے کرنے لگے تو انصاف اکیلا رہ جاتا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اسے خوشی سے قبول کر لو، مقبول ہو جاؤ گے۔ اگر آپ ہیرا ہیں تو آپ کو جوہری کے پاس ہونا چاہیے۔ ناکامی کا ڈر ہی ناکامی کی اصل وجہ ہے۔ انسان رشتوں کی کڑواہٹیں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ پیسہ وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے ان کے عیب زمانے والوں کو اسٹائل لگتے ہیں۔ جو بدلہ لیتے ہیں خدا سے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جیت کر آئے تھے یا اصل میں ہار کر۔ رات کے جانے سے بات بھی چلی جائے تو بات بن جائے۔ انسان تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن بہار کی خوشبو کسی کسی سے آتی ہے۔ انسان وہی جس کا ذکر خیر باقی رہے۔ خوبصورت نیتوں کے درخت پھل ضرور پاتے ہیں۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، باقی 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے اندر کی دنیا بدلنا ضروری ہے۔ جو کام کوئی دلیل، کوئی مجبوری، کوئی محبت، کوئی دھمکی نہیں کروا سکتی، وہ کام شرمندگی کروا سکتی ہے۔ انسان اپنے عمل میں کتنا ہی کھرا کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں وہ اتنا پست ضرور ہو جاتا ہے کہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاتا۔ اے نفس، یہاں تھوڑا سا تھک لو، جنت الفردوس میں بہت سارا آرام ملے گا۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی خزانہ نہیں۔ دل ویسے کا ویسا ہے، اداس، ناشکرا، کمظرف، کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا، کسی چیز میں لگتا ہی نہیں۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ مسکرائیں کیونکہ آپ کے غم سے دنیا غمزدہ نہیں ہوگی۔ طاقت اور خوف سے اگر دنیا بدل سکتی
تو یہ دنیا فرعون کی ہوتی، نمرود کی ہوتی، شداد کی ہوتی اور یزید کی ہوتی۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کچھ نہیں لے کر آتے، پھر ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ نئی نئی بلندیوں کو ضرور چھوئیں، مگر ایسی اونچائیوں سے بچیں جہاں سے دوسرے لوگ چھوٹے نظر آئیں۔ اللہ پر یقین کرنے والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ بس اسی بات پہ جھگڑا ہے دنیا سے، پیڑ کے سائے کو پھل کیوں نہیں سمجھا جاتا۔ اپنی نیکی پر فخر نہ کریں نہ ذکر کریں، بس رب کی توفیق پر شکر ادا کریں۔ کچھ نہیں بھی ملا ہو تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ کوئی جب چپ رہے تو اسے سننے کی کوشش کرنا۔ اللہ ناراض ہو تو ہر چیز اداس لگتی ہے۔ پتجھڑ میں درختوں سے وفا کون کرے گا، جو قرض تھا چھاؤں کا ادا کون کرے گا۔ افسوس پرندوں کو خبر بعد میں ہوگی، کٹ جانے سے پہلے یہ شجر ٹوٹ رہا ہے۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ ہر ایک امید کو لازم ہے ایک زرخیز مایوسی، اجالا رات میں ہوتا ہے، جگنوں میں نہیں ہوتا۔ خود کو قیمتی بنانے کے لیے انگاروں سے گزرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں بنتا معیار، زمانے میں حالات سے لڑنا پڑتا ہے۔ زمین پر سب سے طاقتور فاتح انصاف ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ کم کیجئے حضور گرمی مزاج کی، آتے نہیں پرندے بھی تپتی منڈیر پر۔ رزق اور موت کا خوف مت رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔